مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب زبیر رئی صاحب جی؟ زبیر علی سعید. علی زبیر علی رئی، مجھے معلوم نہیں تھا. جی جی اچھا، وہ اگلے دن میں نے آپ سے جی غلام زین مردی صاحب. جی 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 میں عقیدہ مسلم میرے سامنے ہے جی. عقیدہ مسلم یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا جی عقیدہ اہل حدیث، اس کا نام عقیدہ مسلم ہے. اچھا، وہ جو محمد یا گوندلوی کی ہے. جی 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 تو یہ اس وقت میرے سامنے ہے کیونکہ آپ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. جی تو میں نے اس کو چند مقامات سے دیکھا ہے. جی جی تو یہ تو ابن تیمیہ صاحب سے بھی آگے 4 قدم بڑھے ہوئے ہیں حضرت. اچھا جی اس میں عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو صفات کے اندر الفاظ کلمات استعمال کیے گئے ہیں، وجہ، عین، سما، یدان، کف، اصحاب، ساق، رجل وغیرہ، جی تو حضرت نے اس کا ساتھ ترجمہ کر رکھا ہے. اچھا کہ ساق، پنڈلی، رجل، ٹانگ، کف، ہتھیلی، فلاں. اچھا جبکہ تمام اسلاف کا مسلک یہ ہے جو کتاب الاسماء و صفات اور فتح الباری وغیرہ کے اندر اسلاف کے حوالے سے خصوصاً حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرمایا کہ تفسیرہ تلاوتہ والسکوت عنہ، اور تفسیر کی انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رجل اور قدم وغیرہ یہ انہوں نے ظاہر سے سکوت کیا، اور تفسیر ہو تلاوت ہو، بس تلاوت تک وہ کہتا ہے محدود رہو. اور ابرار کا یہی معنی ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ان لفظوں کی جگہ پر کسی اور لفظ کو تبدیل مت کرو، جس طرح یہ چل رہے اسی طرح ان کو گزارو. تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ترجمہ کر دینا. اب وجہن کا لفظ ہے، اس کا عربی کے اندر تو یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. جی وہاں پر جو کہے گا چہرہ باقی رہے گا کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے ذات باقی نہیں رہے گی، صرف چہرہ باقی رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد چہرہ تو پر بولا جاتا ہے. ہمارے عرف کے اندر کیا محاورہ عربی اور عجمی کا ایک ہوتا ہے. ان محاورات میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری غالباً فرماتے ہیں کہ عجمیت نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے. یہ عجمیت جب سے آئی اسلام کو نقصان پہنچا. یہ بھی ذرا دیکھیے گا، یہ قول جو ہے نا یہ ثابت ہے ان سے حسن بصری؟ یہ بالکل ثابت ہے. میں ہاں یہ میں دکھا سکتا ہوں. اچھا، یہ جو ہے نا یہ سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے نا، جی کتاب الاسماء و صفات فتح الباری کے اندر یہ کتاب الاسماء کے اندر جو زاہد کوثری صاحب علیہ الرحمہ کے ہے نا حاشیے کے ساتھ اس کے 429 صفحہ پر ہے. جی جی 429 صفحہ. قال سمعت ابن عیینہ یقول ما وصف اللہ تعالی به نفسه فتفسیرہ قراءتہ لیس لأحد ان یفسرہ. یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ اب بتائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات بھی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یہ بالکل بین دلیل ہے. یہاں پر جو چہرہ ترجمہ کرے گا کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اعضاء ثابت کرے گا، اعضاء اللہ تعالیٰ سے منفی ہے. یہ کوئی بات کر رہے ہیں نا کافر ہو جائے گا اور ترجمہ جائز نہیں ہے. جی جی اس پر بعد میں غور کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ نا کہ سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے جی تفسیر سے یہ مراد ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کو آگے یہ شروع کر دے کہ یہ جو ہے کس طرح ہے. یعنی تفسیر ہے. نہیں آپ دیکھیں تفسیر فصل سے ہے. فصل کا معنی کشف ہے. کشف کا مطلب معنی کا کشف ہے، اور کیا ہوتا ہے.
نہیں ویسے کسی نے یہ بھی کہا کہ ترجمہ کرنا نہیں، غلط ہے۔ حضرت دیکھیں ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ دیکھیں گے، میں دیکھتا ہوں شاہ ولی اللہ کا ترجمہ بھی میں ابھی فارغ نہیں ہوں جی میں چلا دیکھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے جو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی وہ آئی ہے نام وغیرہ، تو اس کی ترجمہ کیا کہ نہیں جی فارسی والا۔ جی 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 اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ادھر پھر دیکھیں ادھر جب بات آ رہی ہے عقائد کے اندر، پہلے میں جب حوالے پیش کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا فلاں نے، آپ نے کہا وہ ان کی غلطیاں ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہے فلاں، لیکن اب جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف جانا، شاہ صاحب سے ترجمے سے پہلے شیخ سعدی کا ترجمہ ہے۔ اچھا ہاں تو شیخ سعدی کے ترجمے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ شیخ صاحب کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ اچھا اچھا، ہاں پورے قرآن کا ترجمہ ہے؟ پورے قرآن پاک کا ترجمہ۔ تو اب دیکھیں یہ اتنا بڑی ٹانگ ظلم عظیم تو یہ ہے، اب ٹانگ کے اندر کیا تعویل کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آزاد ٹانگ کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہو؟ ٹانگ سوائے عضو کے کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ ٹانگ کا معنی یعنی بدن کا ایک حصہ، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا ہو سکتا ہے؟ یہی قدم ہی ہونا چاہیے تھا یا مطلب نہیں قدم کیوں؟ قدم بھی دیکھیں ادھر قدم ہے، قدم اور ریجل کے دو لفظ آئے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ اب جو اسلاف کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یا امرار اور ظاہری جو معنی ظاہر معلوم ہے لوگوں کو، یہ تو بالکل محال اور باطل ہے، اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اسلام؟ یہ سب نے کہا ہے، یہ آپ کتاب الاسماء و صفات اس کو غور سے دیکھیے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ جی 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 پھر یہ جو آپ نے دو باتیں کہی نا، ایک تو یہ کہ ترجمہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا، جی جی اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی کہ نہیں۔ صحیح۔ اچھا دوسری بات جو ہے یعنی اس کا نہیں میں ایک منٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ بھائی مثلا میں نے لفظ سے وجہ بولا ہے، کیا عربی کے اندر عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہو رہا ہے۔ مثلا ٹانگ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان کے اندر، یا جب چہرہ کہہ رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر یہ صرف اور صرف اسی عضو کے لیے بولا جائے گا اور کسی اور یعنی معنی میں نہیں بولا جا رہا، جبکہ وجہ کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں، وہاں پر وجہ، میری بات سنو، وجہ ہمارا طریق بھی آ رہا ہے۔ مثلا وجہ المسئلہ، صورت کا مسئلہ یہ ہے، وجہ اس کی دلیل یہ ہے۔ اچھا وجہ ذات ویبقا وجہ ربک، اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن تیمیہ سمیت جتنوں کو پڑھ رہے ہیں یہ ان حقائق سے کیوں بے خبر ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب اسلام کو سمجھ گئے ہیں، یہ فلان ہے۔ اسلام کو سمجھنے کا یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ جتنا ابن تیمیہ اور مطلب ان کے معتقدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت تو اوپر ہے اور بندہ سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت اسرافیل ہے، اس کی ذات کے قریب ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو واسطہ وقترب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اور بندے اور مخلوق خالق کے درمیان یہ مسافت ہے ذات کے اعتبار سے، اس کی ذات اس سے دور ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اوپر شیاطین چڑھے ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہو ذات کے، اور ہم جو نیچے بیٹھے اور انبیاء علیہ السلام یہ خدا سے دور ہوں۔ اب جن کو قرب مکانی اور مکانت کا پتہ نہیں چل سکتا، آپ کی کلیت کیا ہے یا غلام بن عبید صاحب ایسا ہے نا کہ یہ دوری جو ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ کے لیے تو کوئی دوری نہیں جی، یہ جو دور ہونا ہے نا یہ تو ہم میں مثلا آپ سے دور آپ مجھ سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور کا لفظ جو ہے نا یہ سوال نہیں ہوتا، اللہ تو قریب ہے۔ کیوں؟ بعید بائن من خلق ابن تیمیہ کی اور اس کے متبعین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے، اور بائن و من خلقی تو علیہ سنت کے بڑے بڑے علماء کے تھے۔ اب حضرت الفاظ سمجھنا یہی بات ہے کہ بزرگوں جب تک صوفیہ کی تربیت نہ ہو دین سمجھ نہیں ہوتا تو قائد کاملہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جی 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 کے پیچھے چلے، اور معطلہ جو اللہ کو معطلہ کو چھوڑ دیں، میری یار سنیں، معطلہ کو چھوڑ دیں، معطلہ کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں بائن من خلق، پتہ ہے ہمارے اسلاف یہ کیوں کہتے تھے بائن من خلق؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جہان میں کہنا جو جہمیہ کا مذہب تھا، ہر مکان میں کہنا ذات کے اعتبار سے یہ جہمیہ کا مذہب تھا، تو ان حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قریب علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے۔ اب جب صفات کے اعتبار سے قریب تھا اور ہر جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے، تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ بائن من خلق، اس کا مطلب ہے کہ میاں ذات جو ہے نا، یہ صرف جہمیہ کے رد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جہمیہ جو کہتے اس کو ذات کو یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ذات کے اعتبار سے، تو ان کا صرف جہمیہ کا رد مقصود تھا، یہ مقصود نہیں تھا کہ مسافت ہے بندے اور خالق کے درمیان۔ یہ کتنا عجیب بات ہے بائن اور جی۔ آپ نے وہ جو دلائل ہیں وہ دیکھے ہیں، مثلا حافظ ذہبی کی کتاب العلو دیکھی؟ میں حضرت میں نے خود دیکھا ہے، اس کتاب کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، حافظ ذہبی صاحب کی یہی جو عین اللہ، یہ جو ایک جاریہ والی حدیث ہے عین اللہ، اس کے اندر اضطراب دیکھے، میں تو حیران ہوں کہ عقائد کے باب میں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اتنا عقائد کے باب کے اندر احتیاط ہوتی ہے کہ، اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ ہم عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے سماع میں خطا ہو گئی، اور حضرت فلاں صحابی کہتے ہیں فلاں کے سماع میں خطا ہو گئی۔ جب یہ خطا صحیح حدیث کے اندر صحابہ سے ہو رہی ہے، سماع کے اندر خطا ہو سکتی ہے، تو آپ بتائیں کہ دوسروں کا راویوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کا مطلب اس کا، اور عقائد کے اندر تو قطعی یقینی، قطعیت یقینیت ظنیات تو سب ادھر چلتے ہیں فروعی مسائل کے اندر، جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اجتہاد ہے ہی ظنیات سارا، تو ادھر یہ چلتے ہیں عقائد کے باب کے اندر۔ روایت تو صحیح ہے نہیں میری بات سنیں، اسی روایت کو آپ دیکھ لیتے ہیں، اسی روایت کو میں عرض کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ جی جاریہ والی روایت اگرچہ صحیح ہے، لیکن اضطراب کیوں ہے؟ ایک روایت صحیح کے اندر اسی حافظ ذہبی کی کتاب العلوم کے اندر یہ آ چکا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ جناب العلوم، یہ ادھر پڑی، یہ دیکھو، یہ اچھا یہ دیکھیں جناب، میں آپ کو جو امام مالک سے روایت ہے اس کے اندر بھی عجیب اضطراب ہے کہ الکیف عنہ الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ اگر اس کا اضطراب آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اس کے اندر دیکھیں۔ یہ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ جی میں کیا اضطراب ہے وہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بچے اپنی پتر اپنی وہ جلد ذرا دور سے، ہاں یہ میں نے اٹھا لیا ذرا۔ جی قبلہ، ہاں جی یہ دیکھیں حضرت، جی یہ اب پہلی جلد العلوم للعلی العظیم کی میرے سامنے ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن رجل من الانصار انه جاء بأمة السوداء فقال یا جی نہیں دیکھیں کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اب هذا حدیث صحیح اخرجہ ابن خزیمہ فی التوحید لہو۔ نہیں یہ جو ہے نا اس میں زوری مدلس ہے نا، زوری کے سما کی تصحیح ثابت کرے جی۔ ابن شہاب الزوری جو ہے نا جی سب کا ثالثہ کے مدلس ہے۔ حضرت دیکھیں جی یہ امام ذہبی کی جو بات ہے نا، وہ تو غلط ہوئی نا، ضعیف کو صحیح کہہ دے رہا تو یہ تو بڑے بڑے علماء نے کیا، اس میں جو ایک علت ہے نا وجہ زوری کا نا، یہ تو روایت گئی، آگے بولے کوئی اور روایت بتائی۔ اچھا یہ بتائیں، ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ سے ویسے کل ملاقات ہونی چاہیے جو مجھے لاہور موقع ملا نا انشاءاللہ۔ جی آپ تشریف لائیں، مانگیں گے تو نہیں ہے؟ میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کے لیے۔ تو یہ دیکھیں محمد بن زہری کے متعلق نیچے لکھ رہا ہے محقق، یہ عبداللہ بن صالح براق استاد المساعد بکلیت تربیہ جامعۃ الملک سعود۔ جی یہ لکھ رہا ہے الزہری محمد بن مسلم بن عبید اللہ القرشی فلاں
کان الزہری سے تفسیر الحدیث والمعاد فقیہ جامع وقال ما رأيت عالما قد اجمع من ابن شهاب وقال عن نفسی ما قلت لهذا قد عائد علیہ انظر تعالی عبید اللہ. پھر بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مدلس ہے اور جناب دیکھیں آپ جو ہے نا احترام کے ساتھ یہ سکہ ہونا جو ہے نا یہ مدلس ہونے کے منافی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا یعنی کسی راوی کا سکہ ہونا امام ہونا وہ تعریفوں والا نہ اس کے مدلس ہونے کے منافی نہیں. جس طرح امام یہاں مدلس ہے اس طرح زور کی جو ہے نا مدلس ہے اور کا مدلس ہونا ثابت ہے. صحابی نے بھی انہیں غالب المشکل الاثار میں مدلس لکھا ہے اور اس کے علاوہ آپ طبقات المدلسین دیکھ لیں. اچھا حضرت بات یہ ہے کہ جب حافظ ذہبی اس کو حدیث صحیح کہنا چاہیے اس کا زہری کا مدلس ہونا جو ہے اور پھر تدلیس اس کی کس درجے کی ہے یہ سارا آپ کس حوالے سے بیان کریں؟ نے ذکر کیا حافظ ابن حجر ہے. ہمارے نزدیک تو خیر کی مدلس ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ تو اس کی روایت نہیں مان جائے چاہے طبقہ اولیٰ ہو یا ثانیہ ہو. لیکن جو لوگ طبقہ ثالثہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا گیا زہری کو. اور زہری نے ایسی حدیثیں بیان کی جو اہل حدیث کی تائید میں اور ہم مجبور ہیں انہیں ضعیف کہنے پر. فاتح خلف الامام علی سیدنا علی سے جو روایت ہے اس کو میں نے ضعیف لکھا ہے تو بچہ زہری ہے. میری جو کتاب ہے نصر الباری شروع میں آپ دیکھ بہرحال یعنی آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں معارضہ ثابت کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے جو روایت آپ لائے اس کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے. ابھی زہری کی جو سما کی تصریح اگر ہے تو وہ بتائیں. یہ رجل من الانصار جو ہے وہ کون تھا؟ وہ بھی اس کے ساتھی ہونے کس طرح تھے؟ رجل من الانصار جو ہے تو ساتھی ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں صراط ہے نہیں کوئی شک کیوں نہیں. انصار میں تابعین بھی تھے تبع تابعین بھی تھے. حضرت آپ ایک منٹ آپ یہ لفظ پر غور نہیں کر رہے. انہو جاء بعامۃ سوداء وہی رجل من الانصار لائے. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے زہری کا آنا نہ ٹھیک. اچھا اب چلو زہری کا آنا نہ ہو گیا لیکن بات یہ بتائیں حضرت کہ ضروری نہیں ہوتی اس سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی کہ زہری جب ان کہہ دیں تو اس وقت غلط ہی کہہ رہے ہوں گے. ایک احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یہ روایت ہو سکتی ہے. نہیں میری بات نہیں کوئی دیکھ بات سنیں کہ ہر وہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا یعنی ہم اس کو صحیح قوی احادیث کا درجہ نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتمال ہی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا. احتمال ضعیف تو پیدا ضرور ہو جائے گا کیونکہ روایت آ چکی ہے. جس طرح حدیث ضعیف قرار دیں گے احتمال تو ضعیف ہوگا. یہی بات ہے کہ احتمال کبھی نہیں ہو سکتا. اب جب احتمال میری بات سنیں احتمال اگر ضعیف ہے تو اتنا بات تو آ گئی کہ فقال اتشہدین اللہ الہ الا اللہ قالت نعم. تو اب یہ احتمال جب آ گیا تو یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ باقی روایت بالمعنی کر رہے ہوں. باقی روایت بالمعنی تو عام چلتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر. تو دوسروں کے متعلق آپ کیسے قطعی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جبکہ اخبار احاد ہیں. دیکھیں اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے جی کہ مدلس کی انور روایت ضعیف ہوتی ہے. آپ فتاوی رضیہ بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت میں مان چکا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب العرش ثم انکش. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب العرش ثم انکش. پہلے جو ہے نا عرش کو روک دینا جو حل رہا ہے نا تو پھر اس پر کشیدہ کاری کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ جب روایت ضعیف ہے تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ الفاظ یہ کہیں گے اور وہ نہیں میری بات کو آپ یہ نہیں اصول سے ہٹنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے احتمال ضعیف ثابت ہوگا کہ نہیں. حدیث ضعیف ہمارے نزدیک جو ہے نا مردود کی قسم. لا حول ولا قوت. یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر یہی بات دیکھ کے بات سنیں امام احمد بن حنبل اور ان حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیکھے ہیں تو انہوں نے حدیث ضعیف کے پھر مدارج ہوتے ہیں. تدلیس سے حدیث ضعیف اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مردود ہو جائے. اس کے اندر صرف احتمال ہو. دیکھیں حضرت کیا کر رہے ہیں وہ صرف احتمال پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا روایت بالمعنی چلتی ہے کہ نہیں چلتی تھی اس میں. روایت بالمعنی چلتی ہے لیکن اس کے لیے دلیل جو روایات ہے نا وہ روایات باللفظ ہے. بالمعنی کی دلیل زیادہ تر الفاظ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں. یہ فتح الباری آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں یا اس کتنا حدیث مبارکہ خود بخاری کے اندر ہے کہ روایت بالمعنی ہے روایت بالمعنی ہے روایت بالمعنی ہے. آپ کا یہ مقصد ہے کہ جب کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ روایت بالمعنی ہو نیچے اسی وجہ سے احاد کے اندر قطعیت نہیں رہتی. آپ کو معلوم ہونا احاد ہی قطعی ہوتی ہے. صحیح اگر خبر روایت ہو
اور مختلف قرائن بھی ہو تو قطعی ہوتی ہے. نہیں ثبوت کے حضرت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قطعیت فی ثبوت، ایک ہوتی ہے قطعیت فی دلالت. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت، میری بات سنیں، حضرت اما عائشہ نے فرمایا صاف کہ ابو ہریرہ کو یہاں پر سما میں غلطی لگ گئی. صحابہ یہ کتاب الاسماء والصفات کے اندر پوری بات کری ہوئی ہے. اگر یہ فرمایا ہے تو دیکھیں کہ کون سی میں سے یہ بات ہو سکتا ہے ثابت ہی نہ ہو، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ فرماتی تھی صدق ابو ہریرہ، اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت کی تھی کہ میری جنازہ میں ابو ہریرہ پڑھا. حضرت کمال ہے، وہ اس سے کوئی تکفیر تھوڑی لازم ہوتی ہے، تدلیل یا تفسیر تھوڑی لازم ہوتی ہے. سما میں خطا تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی حدیث کی سما میں کوئی خطا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی. میری بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے متعلق دعا فرمائی تھی. آپ آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں، آدھی سنی آدھی نہیں سنی، اس کے اندر سما کے اندر خطا ہو گئی کہ نہیں؟ اس سے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضے ہیں جی، یہ مفروض یہ تو واقع ہے نا. جو حضرت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایات اما عائشہ کے ان کا ساتھ اختلاف ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہے اما عائشہ پاک نے، تو ایسی باتوں کے اندر سما یہ تفصیل آپ نے کتاب الاسماء والصفات دیکھیں، اس کے اندر صحابہ کرام کے ایسے واقعات باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اور امام بیہقی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ کیونکہ ادھر خطا کا احتمال ہے تو احاد کے اندر جناب جب تک تواتر نہ ہو عقائد یقینیہ ثابت نہیں ہو سکتے، عقائد ظنیہ ثابت ہے. یہ اصول صحیح ہے. یہ ویسے یہ اصول جو ہے اہل سنت کے کس امام سے ثابت ہے کہ خبر واحد جو ہے نا یہ وہ ضمنی ہوتی ہے. مطلب ہے اہل سنت کے آپ اصول کو جانتے ہی نہیں ہیں. مجھے جانا ہے نا، مجھے اہل سنت میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی صحابی نہ تابعی نہ تابعی. حضرت یہ تو ہنفیوں کے امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے. حضرت آپ اگر ثابت کرنے کی بات کریں تو میں قطاریں لگا دوں، قطاریں کتابیں کی، کتابوں کی قطاریں قطاریں. ایک حوالہ دکھا دیں، ایک بتا دیں. آپ ہمارے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں یا اصول کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر یہ تصریحات موجود ہیں کہ احاد، میری بات سنیں، احاد جو ہیں وہ ہمیشہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. یہ کیا؟ اچھا ایک منٹ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہے شیخ ہو کوئی ہو، کیا وہ آپ کو اکیلا جب بات بتائے گا تو اس کے اندر آپ کو یقین ثابت ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں جانتا ہوں نا کہ میرا شیخ جو ہے نا جھوٹ میں حضرت بات سنیں، یہ ہے کہ ہمیں آپ کو مجھے جو ہے کہ میرے شیخ کو کیا کرنا صحابہ تعبیر ان راویوں پر جو کہ خیر القرون کے راوی تھے. روایت بالمعنی ہے کہ نہیں ہے؟ روایت بالمعنی کی اصرار کریں گے محدثین. اصل میں روایات جو ہے نا باللفظ ہی ہے. اچھا اگر کسی کی اصرار کریں نا محدثین یہ جو راوی روایت بیان کی ہے یہ بالمعنی ہے، تو پھر بالمعنی بھی یہی ہوگا کہ بالمعنی بھی حجت ہے. یعنی یہ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ بالمعنی حجت نہیں ہوتی؟ لیکن بالمعنی آپ کی طرف سے یہ کہنا نا کہ غلطی کا احتمال ہے، یہ بڑا مد نظر ہے کہ یہ تو مودودی کی زبان میں آپ باتیں کر رہے ہیں. نہ کس کا؟ استغفر اللہ. یہ آپ وہ اس بات کا رد کر رہے ہیں جس کے بزرگان دین خیال ہے. کیسے عجیب بات ہے؟ تو نہیں کہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دینا تو میں آپ کو میں ثابت کر دوں گا. دوسری بات، اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو عام قول چلتا ہے، جی اس کی بھی سمجھے دیکھیں کہ صحیح کون سی سمجھے. جی میں ابھی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سند کے حوالے سے عبداللہ بن نافع، جی میرا خیال ہے سند اس کی اچھا نہیں، چلو جی صحیح نہیں ہے. کس کی سند؟ یہ امام مالک کا جو قول ہے نا کہ جو استوا معلوم ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی ان کا یہ اثر جو ہے. چلو الحمدللہ. لیکن میں تو آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں. اچھا وہ بتے پڑے گا. ہاں میں اس سے آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں. یہ اسی کے اندر نا یہ جناب جی اس میں عبداللہ نافع صاحب تو نہیں ہے. اچھا سمجھ پڑے گے نا. ہاں یہ ہے جناب عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں سند میں. یس امام مالک کے شاگردوں میں عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں لکھا ہوا. جی میں وہی دیکھ رہا ہوں.
یار امام یہ شروع میں نشان نکالیے کرے نا کتاب سے بجائے وہ نشان لینا ہاں ہاں میرے جو شیخ تھے نا پیر جھنڈا شریف ان کے پاس میں نے پڑھا ہے نا وہ وصیت کرتے تھے کہ شروع میں لکھ لیا کرو ورنہ بعد میں کون سا ہے آپ کے بدی الدین راکی پیر جھنڈا شریف میرے استاد تھے سندھ والے کس والے سندھ والے پیر جھنڈا شریف اچھا بدی الدین راکی اچھا 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 میں نے ابھی کدھر جانا تھا بس یہ آپ کی فون پہ لیٹ ہو گیا ہاں 950 میرے شاگرد نے اس کا کام کرنے کی جی آ گیا جی اچھا یہ ہے جناب جی جو عام چلتی ہے نا جی ایک روایت تو یہ ہے ان عبداللہ بن نافع جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا چشتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جناب خیریت ہے صاحب وہ خیریت ہے. وہ آپ کی روایت میں نے چیک کی تھی وہ بیٹی والی ہاں وہ ضعیف روایت ہے جو جس کی بنیاد پر خبر روایت کو ٹرپیڈو کیا تھا نا جی جی تو رضی اللہ 3 ضعیف روایت. اچھا وہ میں نے بھی اس پر غور کیا تھا. جی مجھے 2 راوی اس میں مجہول معلوم ہوئے ابو غراب اور ابو العباس. ہاں جی اور ایک اور تیسری وجہ بھی تھی عبداللہ وہ جو ہے نا عروہ بن زبیر نہیں ہے وہ عبداللہ بن عروہ بن زبیر ہے. اچھا مخطوطہ ہے نا ہاں اس کتاب الاسماء و صفات کا جو مخطوطہ ہے اس میں عبداللہ بن عروہ بن زبیر ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو معلمین ہے نا ہاں جی 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 الامین ذرا میری بات سنیں نا یعنی شیخ معلمی جو تھے نا عبد الرحمان شیخ معلمی ہاں انہوں نے کیا الانوار الکاشفہ ہاں ہاں یہ اس کتاب کی بات ہوگی اس میں انہوں نے مخطوطے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس حدیث پر بات کی ہے. اچھا یہ انہوں نے پیش کی نا منکرین حدیث ہے محمود ابو ریا نے. جی جی اچھا اچھا جی فرمائیں. اچھا وہ تو خیر اس سے بھی اس سے مضبوط صحیح حدیث مبارکہ آ گئی ہیں صحابہ کرام سے. اچھا ہاں وہ تو بیشبا حدیث مبارکہ یہ کتاب ہے دفاع عن ابی ہریرہ. جی اس کے اندر تو روایات بھری پڑی ہے نا عائشہ صدیقہ پاک سے جو استدراکات ہے نا اور خصوصاً امام زرکشی کی جو کتاب ہے نا الاجابہ ہاں الاجابہ شاہ ہے تو اس کے اندر تو کتنی روایتیں ہیں عائشہ پاک کے جو استدراکات ہیں تو کچھ صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے نا. ہاں کچھ اب جو صحیح ہیں تو ہیں دیکھیں نا اصل ایک ہوتا ہے صدق ایک ہوتا ہے صحاب و نسیان. صحابہ کے صدق میں تو کوئی شک نہیں. صحاب و نسیان تو ہو سکتا ہے آدمی سے جیسے عائشہ نے ثابت کیا کہ ان سے صاحب ہو گیا فلان. تو حضرت زبیر بن عوام والی روایت کا ذوب وہ ان سے نہیں ہوگا. کسی کا صاحب و نسیان جو ہے نا روایت میں نہیں ہے. روایت نہیں دیکھے نا ابو ہریرہ سرکار کا انہوں نے ثابت کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ پاک بھی تسلیم کیا انہوں نے کہ باقی ایسا ہو گیا. کسی روایت میں ان کو غلطی ہوئی ہے کسی روایت کو بھی صاحب ہوا ہے ان کو ہو گئی ہے نا ہو گئی ہے نا تو خطا تو ثابت ہو گئی نا معلوم ہے صاحب و نسیان. دیکھیں حضرت یہ بتائیں آپ تو پھر یہ بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا شب قدر کے بارے میں فنسیت ہوا. نہیں وہ تو روایت میں نہیں نکلتی ہوئی ہے کسی کو بھول جانا جو ہے نا میں نہیں میری بات سمجھے روایت کو غلط بیان کرنا مثال کے طور پر ہاں وہی روایت میں وہاں ہو جانا یہ یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کے شان کے یہ خلاف ہے. خلاف ہے. چشتی صاحب دیکھیں میں آپ کے بارے میں بڑے جذبات رکھتا ہوں جی تو آپ سے جو فون پر رابطہ ہو رہا ہے جی جی آپ ایسا ہے نا ذرا میری بات سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی روایت میں معاف نہیں ہوا. نہ میری بات سنیں میں حضور کے بارے میں نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا صحابہ کی بات کر رہا ہوں روات کی بات کر رہا ہوں. میں نے مثال سنو میں نے وہاں پر جو مثال دی وہ صرف نسیان کی دی وہاں کی نہیں دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان اس نسیان کا یہ ہے کہ شریعت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات نسیان وارد کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کا جس طرح کے سجدہ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ثابت ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تشریحاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرا دیا جاتا ہے
تو مطلب یہ نکلا کہ نسیان جو ہے وہ بھی شان رسالت کے منافی نہیں. جب شان رسالت کے منافی نہیں تو شان صحابہ کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. نسیان اور چیزیں اور وہم اور چیزیں. ہاں وہ میں جانتا ہوں کہ وہم اور چیزیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہم کی نسبت نہیں کر رہا, صحابہ کی طرف کر رہا ہوں کہ وہم نہیں ہوتا ہے, روایت وہم نہیں ہوتا. دیکھیں اما عائشہ پاک نے تو صاف فرمایا کہ وہم ابو ہریرہ. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہم نہیں لگا؟ نہیں ہوا نا, ادھر کوئی وہم نہیں ہوا نا. انہوں نے دیکھیں اما, میں بات کر رہا ہوں اما عائشہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہم لگ سکتا ہے اور ابو ہریرہ کو لگ گیا ہے. تو اگر آپ ان سے ان کے خلاف چلتا ہے تو اور بات ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہم, خطا اور نسیان یہ یعنی کوئی ضد نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ جمع نہ ہو سکے. نہیں. اچھا معذرت کے ساتھ یہ جو ہے نا امی عائشہ نے تو عبداللہ بن عمر اور عمر رضی اللہ دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو وہ جو حدیث ہے حالانکہ وہ صحیح تھی, وہ اس میں منفرد نہیں ہے. اور صاحب میری عرض یہ ہے کہ یہ ایک اور بات ہے کہ فی الواقع اگلے کا وہم ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ اما عائشہ کا عقیدہ تو ثابت ہو گیا کہ وہم لگ جاتا ہے, بس بات اتنا ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ یہ موقع صحابہ نے جو ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے وہ ان کی اپنی بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اما عائشہ جی مر بات سنیں نہیں, ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا, ہم اپنی طرف سے انشاء نہیں کر سکتے. نقل اور انشاء میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا. ہم نقل تو کر سکتے ہیں کہ اما عائشہ نے یہ فرمایا, فلاں صاحب نے یہ فرمایا اور جناب یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. تو جب امکان پیدا ہو گیا قطعیت باطل ہو گئی, یعنی قطعیت کے لیے ضروری. ہاں صدق میں شک نہیں ہے, روایت کے صدق میں شک نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کی قطعیت میں ضرور جو ہے وہ فرق آ جائے. اسی وجہ سے ہمارے فقہاء احناف اصولیین ہمارے فرماتے ہیں اور جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوائے امام 3 قول نقل کیا ہے نا اس نے, صنعانی نے ابن کثیر نے نقل کیا ہے. 3 قول جو ہے نا, اصل یہ 3 قول ہیں. اس کے اندر جو قاضی عدد کی ہے نا مختصر جو اصول پر ہے جی, اس پر پھر آپ سے سناتا ہوں جی. ایک منٹ وہ میں آپ کو عبارت سناتا ہوں. اختصار کدھر ہے یار وہ حدیث آپ کے پاس اختصار ہے نا حدیث؟ ہاں میں وہ دیکھ لیا میں نے, وہ سارا جو معاشیہ لکھ رہا ہے وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے, جو ابن تیمیہ نے کہا سرخسی جو ہے نا. ہاں وہ دیکھا نا, وہ یعنی میں جمہور کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے فقہاء احناف جمہور اصولیین یہ اصول شاشی سے لے کر اوپر چلے گئے, وہ توضیح تلوی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد کے اندر زن ہوتا ہے. ہاں اچھا ایک اور بات آپ پڑھیں, وہ اس میں جو ہے نا نخبۃ الفکر میں اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر مختص بالقرائن ہوگی تو پھر خبر واحد قطعیت کا فائدہ دے سکتی ہے. علم کا, علم قطعی کا, علم نظری کا, وہ بھی علم ضروری کا نہیں. آپ ضروری اور نظری کا تو فرق جانتے ہیں نا. ہاں جی, لیکن میں یہ منطقی اصطلاحات کو فضول سمجھتا ہوں. نہیں دیکھیں, اگر میری بات سنیں, اگر منطقی اصطلاحات کو بالکل اگر ترک کر دیں گے نا آپ, تو کئی چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ بالکل مسلم حقائق ہیں. پھر آپ کو شریعت کے بعد حصوں سے آپ یہ بتائیں التزام کفر اور لزوم کفر کا فرق کر سکتے ہیں بغیر منطق کے؟ ہاں کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ بعض اوقات ایک آدمی ہے نا, کسی بات سے آپ نکال رہے ہیں نتیجہ. نا آپ لازم کی تعریف کیا کریں گے بتائیں؟ نہیں, ہم یہ منطقی تعریفیں نہیں کریں گے. چلو اپنی تعریف بتاؤ, اپنی تعریف بتاؤ, اپنی تعریف بتائیں. یعنی کسی کی عبارت ہے نا, اب ہم اس عبارت کو دیکھیں گے کہ آیا اس سے پہلے تو یہ کہ کفر لازم آتا ہے کہ نہیں. بھائی وہی لازم کیا, میری بات سنو نا, آخر لازم جو آپ کہہ رہے ہیں تو لازم کی کوئی اجماعی تعریف تو کریں گے نا, ورنہ تو ہر بندہ اپنا لازم اپنا نکال لے گا. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ آخر کوئی تعریف تو, یہ تو ایسی بات بن جائے گی جیسے امریکہ کہتا ہے دہشت گرد. اب تعریف پوچھو تو کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے اپنے مطلب جو میرے خلاف بولتا ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تعریفیں بھی جو اس طرح کی ہوتی ہے نا, اب اجماعی تعریف جو ہے وہ اگر اجماع جو ہے اس میں ہو تو پھر تو خراب ہی کوئی نہیں, لیکن منطق وغیرہ پر تو کوئی اجماع نہیں. علماء کرام نے منطق کی کچھ چیزیں قابل مواخذہ ہیں, کئی چیزیں بالکل اجماعی ہیں, ان کے خلاف ہونا ایسا جیسے عقل کے خلاف ہونا نہیں. اگر کوئی اجماعی نہیں, میں عرض کر رہا ہوں لازم اور ملزوم دونوں کی تعریفیں کریں. چلو اپنی تعریف اپنی زبان میں کو کر دیں.
کہ لازم کو کیا کہیں گے, کیا تعریف ہے لازم کی؟ لازم وہی کہ ضروری ہوتا ہے یہ. نہیں یہ کیا اللہ استغفر اللہ, یہ کیا ہوا ضروری ہے, یہ کیا ہوا؟ او استغفر اللہ, لازم ہے حضرت, کیسے بات کر رہے ہیں؟ ضروری کے ساتھ لازم کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا, منطق کو تو ہم چھوڑیں گے, منطق اچھا وہ توافق کے ملل ہو جاتا ہے, سنیں توافق کے ملل ہو جاتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں. اس کا مسئلہ ہے کہ ایک منٹ میری بات سنیں جی جی کہ خدا کی وحدانیت ایک ہے, ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. مثلا اب جتنا فرق باطلہ ہیں اہل سنت کے علاوہ, جتنے فرق, وحدانیت پر تو آ کر اتفاق ہو جائے گا. الہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایک مابہل اجتماع مابہل اشتراک نقطہ تو ہے. جب مابہل اشتراک نقطہ ہے تو کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں کہ ہم جو منطق والے یہ کہیں اور یا فلاں تو ہم کہیں وہ اس کو رد کر دیں. ہم اس کو کہیں توافق کے ملل ہے کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں ان کی ہمارے ساتھ موافقت ہو گئی اور ہماری ان سے, تو یہ اتفاق بس یہ کافی موافقت والے الفاظ. اگر یہ فرض یہ نہیں, یہ منطق کی اتنی اصطلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بین اشتراک وغیرہ کہیں کہ اس میں موافقت ہے. بس جی حضرت بات یہ ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں تصور تصدیق جو ہے, تصدیق کی کیا قسم بنائیں گے, کیا تعریف کرو گے؟ منطق تو میں مانتا ہی نہیں, نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں, نہ اس کی یہی وجہ ہے. جی جی اگر ایک سنیں, ایک ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے منطق کی اصطلاحات اور ایک ہوتا ہے منطق کی قوت. منطق کی قوت جس بندے کے اندر نہ ہونا تو حضرت وہ یاد رکھنا کبھی بھی دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتا. یہ ہمارے جتنے اسلام کے منطق طبی طور پر ان کے اندر موجود تھی. ہاں یہ بات ہے کہ اصطلاحات بعض ایسی ہیں کہ ان کی ایجاد اختراع بعد میں ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. یہ نحو ہے, نحو ہے, بلاغت ہے, کیا یہ طبی طور پر ہمارے اسلاف میں نہیں تھی؟ اور اگر اصطلاحات ہوئی بعد میں ایجاد ہوئی ہیں, اختراع ہوئی ہیں, تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. نہیں مانے گی اسلاف ہے, جو جن کو آپ اسلاف کہہ رہے ہیں نا وہ اسلاف نہیں. یہ شاشی ہو گئے, یہ پختازانی ہو گئے, یہ اسلاف یہ معذوری اور لا حول ولا قوت. یہ اسلاف تو ہمارے سنو 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 میری بات سنو, میری بات سنو. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نا کہ یہ ماتریدی یہ فلان بات یہ یاد رکھنا قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے ان میں سے کوئی. صرف بات اتنا ہے فہم کا فرق ہے. بعض اوقات اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ فہم ہمارا صحیح ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ فہم ان کا صحیح ہے. نہیں, اب ہمارے قرآن میں فرق کتنا ہے؟ میری بات سنیں ابھی. اور اب میں جو مسئلہ جس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا نا, وہ امداد کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس کی طرف آتے ہیں. اور میں آپ کی میں دیکھوں گا کہ جناب یہ دیکھیں, اب فہم کی جب تک بات ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اور جناب جو حنابلہ کے بعد وہ گروہ جو مجسمہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹانگ ہاتھ یہ سب کچھ ثابت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تشبیہ تک بھی چلے جاتے ہیں. اور جناب نوز باللہ جو ابن زاغونی تھا وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو معلوم ہے, پتہ نہیں سار بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہوگی بات منسوب نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ کہ جناب سارے لکھ رہے ہیں, اور خود جو قاضی ابو جعلا کیا ہے وہ جناب تعویلات, جی 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 اس کے اندر کیا کیا تماشا ہے. طبقات حنابلہ کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ اللہ یتکلم بالفم, منہ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے. یعنی یہ ایسے جہالت ہے کہ عجیب. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے. یہ مردود اقوال ہوتے ہیں نا, بات طریقے ثابت نہیں ہوں گے. نہیں بات یہ ہے وہی جس طرح دیکھیں نا, جس طرح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ اس طرح کہتا تھا, وہ خالی ابن بطوطہ نہیں کہتا, وہ شیخ تقی حسنی جو ہے انہوں نے اپنے سند کے ساتھ اس بات کو نقل کیا ہے. اس کے اندر دف و شعبہ تشریح کے اندر کس میں وہ دف و شعبہ منتمرت کے اندر ہے العقیدہ و علم الکلام جو زاہد کوثری صاحب نے شائع کیا ہے مجموعہ, اس کے اندر وہ کتاب امام تقی حسنی کی وہ پڑھ کر دیتے ہیں. اس کے اندر سند ہو گیا سند کے ساتھ. اچھا وہ
جو कोसरी की दफ तशवीर है इब्न जोजी वाली, उसके उपाशे पर है। वो नहीं, उसके बाद लाहट है उसके साथ आगे, वो पूरी मुस्तकिल तस्नीफ है। लेकिन कोसरी में वो तो कमाल, वो तो कमाल, कौसरी तो सुबहान अल्लाह, कौसरी तो अकीदे के अंदर कमाल बंदा है। इस्लाम का दिमाग नहीं मानते, ईमान से सब। देखिए, मैं एक तशबीह के हवाले से बात करता हूँ। ये आम कहते हैं बिला तशबीह बिला तमसील, बिला तशबीह बिला तमसील, हाजी बिला तकयीफ। इब्न तैमिया ने जो अल्लाह ताला के जिस्म साबित किया, वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो को साबित करता है, ये अल्फाज साथ रखता है। वो कहता है टांग तो है लेकिन बिला तशबीह और तमसील, टांग है रब की, है जी, जिस तरह के ये आया गोंदली लिख रहा है, टांग है रब की, हाथ है रब का, मुंह है, ये सर है रब का, ये अपना चेहरा है रब का, फला ये, लेकिन ये है जी बिला तशबीह होता है। लेकिन हकीकत ये है कि इनके अंदर वो तशबीह दाखिल हो चुकी है, और अंदर से जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इब्न अब्दुल हादी का, कि वो कह रहा है कदर मुश्तरक खालिक और मखलूक के दरमियान तो है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और शिर्क क्या होगा यार, कैसी अजीब बात है, ये क्या फैज पाया उसने इब्न तैमिया से। और ये किताबुल, मेरी आप सुने, किताबुल मुंकी में था जी जी सर, अर्रू जो है, अर्रू जो इब्न कय्यम की, ये इस वक्त मेरे सामने पड़ी है। मैं अभी इसकी जो अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये कहते हैं बिला तशबीह और तमसील, अल्लाह रूह की बात कर रहा है और रूह पर क्यास कर रहा है अल्लाह ताला को, और तशबीह देकर कह रहा है अल्लाह तबारक व ताला के मुतालिक कि जो रूह के मुतालिक ऐसे नजरिए नहीं रख सकता, वो कहता है फाहुवा अदयक़ु अन यत्तक़िअ अल ईमान बिन्नुज़ूल इलाही इला समाए दुनिया कुल्ल लैलतिन व फौक़ समावाति अला अर्शिही ला यकूनु फौक़हु शै'उन अलबत्ता बल हुवल आली अला कुल्लि शै'इन व उलुव्वुन मिन लवाज़िम ज़ातिही व कज़ालिक दुनूव्वु अशियत अरफ़त मिन अहलिल मौक़िफ़ व कज़ालिक मजीउ। ये कज़ालिक के लफ्ज़ पर गौर करते जाए, ये काफ तशबीह के लिए आता है। मजीउ यौमल क़ियामत लिमुहासबत ख़ल्क़िही व इशराक़ुल अर्ज़ि बिनूरिही व कज़ालिक मजीउ इलल अर्ज़ि हीना दहाहा व सव्वाहा व मद्दाहा व बासतहा व हय्यहा लिमा युरादु मिनहा व कज़ालिक मजीउ यौमल क़ियामत हीना यक़बिदु अलैहा व ला यबक़ा बिहा अहद कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले लफ्ज़ सुने, फ़अस्बह रब्बुका यतूफ़ु फ़िल अर्ज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये है रूह पर क्यास करके, वो कहता है जैसे रूह चक्कर लगाती रहती है, फिरती रहती है रूह जमीन में, इसी तरह खुदा चक्कर लगाता रहता है, फिरता रहता है। हजरत आप बताएं वो कि अगर ये इब्न तैमिया ये इसी तरह का इस्लाम पेश करके शेखुल इस्लाम बनाए, तो फिर तो हमारा सलाम है। ये कैसा अजीब इस्लाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक ये अकीदा रखना है कि वो अर्श पर भी है और फिरता भी रहता है, चक्कर भी लगाता रहता है जमीन में। अजी वक़्त खलक़ अलल बिलाद वाली इबारत है, ये कितने समय से पढ़े आप? ये 98 सफ़ा है और छापा जो है वो दारुल हदीस का है। अच्छा, फासिल मैं बता देता हूँ। अम्मा कौल मन क़ाल अल अलवाह अला अफ़नियत क़ुबूरिहा, इसके पर चल रहा है। ये मेरे पास दारू को तो मिल नहीं आता है। चलो फासिल जो है ना, फासिल यही देखें आप, अम्मा कौल मन क़ाल अल अलवाह अला अफ़नियत क़ुबूरिहा। अच्छा, हजरत मैं कहता हूँ कि इब्न तैमिया की दलालत में कोई मासा शक नहीं हो सकता, और जिन्होंने उसको शेखुल इस्लाम कहा है या तो उसके अक़वाल से नावाकिफ थे अगर वो अहले सुन्नत के बुजुर्गान दीन थे, और जिन्होंने दूसरों ने कहा है वो अंधे थे, उनको पता नहीं था ये कह क्या रहा है, जो वाकिफ होने के बाद भी उसको कह रहे हैं। ये याद रखना मेरी बात। इसको हिदायत पर साबित कर दे, मैं ईमान से तौबा करने के लिए तैयार हूँ। अगर इसको इसी मसले पर सिर्फ हिदायत पर साबित कर दे कि बताया जो अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक अल्लाह को तशबीह दे रहा है रूह के साथ, और कहता है जैसे रूह चक्कर लगाती है, जिब्रील अमीन जिस तरह आता जाता है खुदा इसी तरह आता जाता है। बताएं ये क्या खुदा को इसने माना है? ऐसा कमिसली शहर कहा गया, बताओ ऐसा कमिसली शहर उस जाहिल को क्यों नहीं समझ आया? ये बिल्कुल सही है। ले सकते उसकी शहर देते हैं भारत क्या, ये अब भारत मुझे मिल नहीं रही। ठीक है, अब मसला तो साबिया सलाब से अदब ये अरे वो मिल नहीं रहा। फासिल नंबर आपको बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मसले जो है ना, मसल अल-अम्र साबे अल-अम्र आखिर, इसमें तो नहीं है किसी में अल-मसलतुल हादिया अशरा नहीं। अच्छा अच्छा, ये अल-अरवाह अला अपने क़ुबूर सब ये तो नहीं। हाँ यही 125। अच्छा, इसके आखिर में, हाँ इसके आखिर में है, फासिल के जो है ना आखिर में देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना फसल
یہ شروع ہو رہی ہے کہ حاضی مسئلۃ عظیمہ تکلم فی الناس واختلفوا فیہا وہی انما تتلقى يتلقى من السمع فقط واختلف في ذلك فقال یہ فصل ہے نا. نہیں واما قول من قال الارواح على عصنية قبورها فان اراد ان هذا الامر لازم الله لا تفارق عصنية القبور ابدا فهذا قطع. اچھا یہ پھر آگے ہوگا ثم الاثار اما الاثار اما المصادر الخاص مقتول مجاہد. ہاں ٹھیک ہے یہ اس پر پہنچ گیا. تو جیسے یہ اس کا آخر دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے. ومن لم يكن شيطانه يوم القيامة وحاسبة خلقي وشراك الأرض بنوري. بالکل یہی بالکل ومدى وبسطه هي لما يرده وكذب يوم القيامة حين يطلب من عليه ولا يبقى بها أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ربك يطوف في الأرض. جی یہ کیا یہ تو یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ختم. میں عرض کرتا ہوں وہ حدیث میری بات سنیں وہ حدیث سے سارا اخذ کر کے وہ سما حدیث نزول نہیں ہے. حدیث نزول کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص ارواح کی یہ بات نہیں سمجھ سکتا وہ نزول الہی کو بھی نہیں سمجھ سکتا. جو ارواح کی یہ بات مان جائے گا وہ نزول کا مسئلہ ارواح اللہ تعالیٰ کے نزول کا مسئلہ بھی سمجھ جائے گا. یہ بتاؤ اب یہ چاہے حدیث سے کر رہا ہے چاہے کس سے کر رہا ہے. ابن تیمیہ کا تو یہ خاص خلیفہ ہے. اس نے تو پورا فیض جوتے بھی کھائے مار بھی کھائی جیلیں بھی کاٹی ساتھ رہا اور واحد ترجمان اس کا یہی شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ کا کوئی ترجمان نہیں جو قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا ہے. اچھا باہر کی بات جو غلط لکھی میں پڑھ رہا ہوں نا فاس ربوں کا یہ تو فی الحال ہاں تو پھر ماننا پڑے گا یہ ٹبر ہی غلط ہے. یہ ماننا پڑے گا یہ ٹبر ہی غلط ہے. ٹبر تو صحیح ہے یہ بات دیکھ نہیں. اچھا چلو یہ بتاؤ کہ جب یہ بھی غلط ہے اور عقیدے کے اندر غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کتنا غلیظ عقیدہ رکھ رہا ہے آپ بتائیں کس سے اللہ کے بارے میں کہ اللہ عرش پر مستوی غلیظ عقیدہ ہے. نہیں وہ یہ تو نہیں کہا. وہ کہتا ہے 100 کا سماوات سمجھے وہ کہتا ہے 100 کا سماوات بھی ہے پھر آتا جاتا ہے چکر لگاتا ہے زمین میں. یہ کیا ظلم عظیم ہے. حضرت فقط اگر اسلاف کے پیچھے رہتا اور مستوی کہتا مستوی علی العرش کہتا اور جو اس کا معنی ہے وہ کہتا جو خدا کو معلوم ہے ہم وہی کرتے ہیں وہ معنی اب جو خدا کو معلوم ہے تفویض کرتے ہیں جس طرح اسلاف کا تفویض کا عقیدہ تھا تو ہم بھی ثقیل نہ سمجھتے ہیں عبارت کو. لیکن ظلم تو اس وقت آتا ہے جب یہ کہتے ہیں آتا جاتا بھی ہے اور آتا جاتا اس طرح جس طرح روح آتی جاتی ہے. اب کیا بنے گا. یہ تو نہیں کرنی چاہیے روح کا. نہیں آپ دیکھیں اب اس میں جو اگر حق پرست آپ بنتے ہیں تو پھر تو آپ اس کے نرم رویہ اختیار مت کریں. ایک دیکھیں اب اسی ابن قیم کی مدارج السالکین آپ کے سامنے ہوگی جی ہے نا. اس کا فراست کا باب کھولیں. کون سی جلد ہے؟ 3 جلدوں میں میرے پاس فراست. اچھا 3 جلدوں والی جلد کا پتہ نہیں ہے. فراست کا فصل فراست کے اندر ہے. فراست میرے خیال ہے اسی کتاب میں تو چھپی ہوئی. جی فراست میرے پاس تو ہے 706 صفحہ ایک ہی جلد ہے اس کی. مدار سالکین آپ کے پاس ایک ہی جلد ہے؟ میرے پاس ایک ہی جلد ہے اور یہ کتب خانہ دار الکتاب العربی ہے. میرے پاس 3 جلدوں میں یہ جناب الفراست الثالثہ الفراست الخلقیہ یہ دیکھیں. میرا خیال الفراست بھی میرے پاس کتاب تھی. الفراست الثالثہ الفراست الخلقیہ. اچھا تو اس میں کیا انہوں نے کہا ہے یہ جناب جی وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امورا عجیبہ. اچھا وما لم اشاهده منها اعظم واعظم ووقائع فراسته تستدعي صفرا وخما. بہت بڑی کتاب اور دفتر درکار ہے حضرت کی فراسات کے لیے. اخبر اصحابہ ابن تیمیہ. اب حضرت کے راوی ثقہ ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ابن قیم کی روایت ہو آپ کے نزدیک تو ایسے ہوگی جس طرح کے بخاری ہے نا. اخبر اصحابہ بدخول التتار الشام سنة 99 و600 وان جيوش المسلمين تكسر وان دمشق لا يكون فيها قتل عام ولا سبي عام وان كلب الجيش وحده
وحدة في الأموال وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 72 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وسمعته يقول ذلك. قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه القرى. بکواس، یہ بکواس ہے سارا. یہ تو میں تو اسی وجہ سے کہتے ہیں ابن تیمیہ سارا بکواس ہے. اب رسول اکرم کے متعلق کہتا ہے آپ کو تو منافقوں کا پتہ نہیں تھا، بی بی پر تہمت لگ گئی تو تہمت لگانے والوں کا پتہ نہیں تھا، حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا، اور خود لوح محفوظ پڑھ رہا ہے اور غیب کے آنے والی خبریں بتا رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ معلوم ہوا جو تقی حسنی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا حال گرگٹ والا ہے. یہ جب پکڑا جاتا تھا تو کہتا تھا میں توبہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، جب نہیں تو پھر پیچھے رہ کر ان کو کہتا تھا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جی یہ تو وہی ابن عبد الوہاب اور وہابیہ کا یہی دستور ہے، جب سامنے پکڑے جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں اعلانیہ توبہ کرتے ہیں. حدیث ہے نا وہابیہ تو نہیں، تو ہمیں نہیں. اس میں جو ہے یہ اصل میں تقی حسن ہی ہوگا، تقی دین محمد بن احمد الحسن ہی ہوگا. نہیں یہ 25 حسنی تو آج کے ساتھ ہاتھ کے وفاد ہے. ہاں سواد ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے، پتہ نہیں کیسا. نہ یہ شافی مسلک کیا ہے، بہت بڑے تقی. تقی حسنی جو ہیں ان کی کفایت اختیار ہے نا، کیا ہے شافی پر ان کی کتاب بھی بڑی معتبر ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل قریب زمانے کا ہے نا یہ، یعنی ہاں ایک سند سے تو یہ بات کر رہا ہے نا اس کی. اور پھر ابن تیمیہ کا جو حال ہے اس میں لکھا ہے نا وہ خزانت الادب ہے نا وہ نویری کی اس کے اندر وہ تو آپ جیسا سارا مشاہدہ کر رہا ہے نا. یہی بات ہے نا، ہم کتابیں حاصل کریں اور پھر جناب تحقیق کریں. میں حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے متعلق اعتقاد اچھا رکھتا تھا، لیکن جو ہی میں نے تحقیق شروع کی ہے نا تو میں نے اس کو غلاظت کا انبار پایا ہے. اور جناب ابن البانی کو بھی یہ لکھنا پڑا ہے کہ یہ شیخ جو ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا ہو حدیث کے ساتھ، وہ کہتا ہے عجیب بات ہے شیخ نہ جناب کوئی تتبع کرتا ہے حدیث کے اندر، نہ تحقیق کرتا ہے، اور ایسے بات اندازے سے اپنے احکام جاری کر دیتا ہے. غلطیاں تو ہیں غلطیاں حضرت، غلطیاں غلیظ غلطیاں ہیں، خالی غلطیاں نہیں ہیں، عقیدے کی غلطیاں جس سے بال مدل کہنا پڑتا ہے، اس کو کیا کرے مجبور ہیں. وہ جو ابن تیمیہ نے کہا ہے نا کہ وہ شادی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کسی جگہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو کیا پیشاب کے لیے بیٹھے تو اس کو بھی بدعت کے ساتھ تشریح نہیں دی سارے مسلون میں. کس کے ساتھ تشریح؟ بدعت یعنی اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے نا غالباً. ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس نے کہا ہے وہ بالکل 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 حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر اتباع کرتے تھے، اس نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے. میں نے جب ابن تیمیہ کی مخالفت کی نا تو میرا ایک شاگرد مجھ سے ناراض ہی ہو گئے. اچھا وہ رسالہ شائع کرتا ہے، وہ اس نے بائیکاٹ کر دیا، خاص شاگرد ہے میرا. اندھے عقیدے والے لوگ ہیں یہ کے نام سے. میرا خیال اقتضاء صراط المستقیم میں یہ عبارت ہے وہ جو ہاں اس کے اندر بالکل پھر اس کے اندر ہوگی اور اسی سے مجموع الفتاوی کے اندر آئی ہوگی. نہیں ہم تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو اسلاف ہے نا اصل وہ 300 سال تک ہی جو اصل دور ہے نا 300 سال. بات سمجھے میری عرض یہ بات یاد رکھنا 300 سال تک اسلاف ماننا کہنا یعنی تب اتباع تبع تابعین تک جو ہے نا چلے آنا، یہ جو حضرت یہ تو اجماعی بات ہے، لیکن بات ہے ان کے مذاہب ان کے عقیدے اور مذہب کی ترجمانی جو ہے وہ کس کی مانی جائے گی، اختلاف یہاں پر آ کر پڑتا ہے. اب آپ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور یہ حضرات جو ترجمانی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کی ترجمانی جو امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی اور جناب جی بعد والے ہمارے جو یہ اسلاف ہیں یہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نے چشتی صاحب ابو الحسن اشعری کی ترجمانی تو آپ نہیں مانتے، ان کی تو کتاب ابانہ جو ہے نا مشہور اور مطبوع ہے.
वो तो अल्लाह तबारक व तआला को ईश्वर भी मानते हैं, सिफात भी मानते हैं, बहुत कुछ है। मेरी बात और रह गए ना मातरूदी और मसूर मातरूदी, ये तो मशहूर आदमी था, मैंने बड़ी कोशिश की। ये हमारी जो किताबें है ना, आपके नजदीक मजहूल होगा, हमारे नजदीक सबसे बड़ा मारूफ है और इमाम है और हमारे अकीदे के बरहक इमाम है। और हम चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज करते हैं हम कि उनके अकीदे को सामने रख कर कोई बात कर ले हमसे। नहीं वो तो ठीक है कर लेगा। ऐसा करते हैं ना, इनकी हालात अब जब गिरते हैं, हमारी असमाउल की किताबें हैं ना, असमाउल रजाल की, इनकी हालात नहीं मिलते ना, हाफिज ज़ाबी ने जिक्र किए ना और किसी ने ना हमारे। मेरी बात सुने, कोई बात नहीं है क्या है, हाफिज ज़ाबी ने तो बड़े बड़े खुबसा का भी जिक्र किया है, क्या उनको कहने कि वो इस्लाम के रजाल है? ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो नहीं मेरी बात सुने, आप असहाब के पास, असहाब अबी हनीफा के पास देखें कि इनका जिक्र है या नहीं। असहाब अबू हनीफा है कौन? तावी है। अब इस तरह के असहाब कौन है, किसने किया? ज़ैदी ने जिक्र किया जो हदीस वाले हैं इनकी। नहीं मैं फिर बात कर रहा हूँ। मैं तो ईमान से ज़ाबी के बाद बातें जब पढ़ता हूँ तो हैरत में गुम हो जाता हूँ कि हजरत ये क्या कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अब अब्दुल्ला अंसारी का तज़किरा किया तो कैसे किया, और जनाब इब्ने फूरक का जिक्र किया तो कैसे किया, और इब्ने फूरक के जिक्र के अंदर अजीब अजीब जनाब ऐसी लगवियात जिक्र कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं कि वो कहता है नबी पाक मर कर जनाब ऐसे हो गए और जनाब रिसालत खत्म होगी फलान, जो वो बात लिख रहा है जिसको तमाम झूठा कर रहे हैं, और जनाब कहते हैं वो सब बकवास है, उनकी तरफ मंसूबा झूठ इल्जाम है उन पर, और नीचे लिख रहे हैं कि फिर वो अच्छा आदमी था फलान था। ये कैसी अजीब बात है, उधर तो कुफ्र है, फिर नीचे अच्छा आदमी था। ये तनाकुल तदारत हजरत बात फिर वही आ जाती है कि इस्मत का मकाम तो किसी को नहीं दे सकते, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि किसी की गलतियां जो हैं वो एतकादी हैं और अकायद के अंदर ऐसी हैं कि जो इजमा के खिलाफ है और जनाब अहले सुन्नत के अकायद के खिलाफ है, तो उसको हम बाल-मुदल कहेंगे। अगर अहले सुन्नत के अंदर रहकर है तो फिर हम कह देंगे कि यार इनका खिलाफ। लेकिन ये मातरूदी वाली बात के ज़्यादा समझ आ गई। मातरूदी जब अब मंसूर साहब पैदा ही नहीं हुए थे ना, उसको जो वाले सुन्नत के अकायद थे ना, तर्जुमान की बात कर रहे हैं हम। इमाम अबुल हसन अशारी और इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने जिस तरह के अहले सुन्नत के अकायद की तर्जुमानी किया है, हम उसी के कायल हैं। वो आपने आलिबाना देखी? आलिबाना मैंने देखी, और आलिबाना के मुतालिक एक बात कहता हूँ जी, आलिबाना तमाम तर जो है ना जी, वो इमाम साहब की तसनीफ तालीफ नहीं है। जो उसके अंदर बातें हैं ऐसी कि जो इमाम की अपनी किताबों के दूसरी किताबों के अंदर जो मुसल्लमा उनके अकायद हैं उनके भी खिलाफ बातें हैं। और ये इमाम जो है ना इब्न सुबकी ने तबकात शाफिया के अंदर लिखा है, चंद फसलें इसकी सही है, वालेकुम सलाम, चंद फसलें, और बाकी में बीच में इल्हाकी हैं। बात सुने, मैं एक मोटी सी बात करता हूँ, एक मोटी सी बात करता हूँ। ये आप इब्न तैमिया और ये इब्न इबाना के अंदर भी लिखा है कि अल्लाह ताला के ऊपर होने की नऊज़ुबिल्लाह दलील ये देते हैं कि हम हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगते हैं, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नंबर एक। और दूसरी वो बात कि फिरौन ने कहा इन्नी लाज़ुन्नु काज़िबा, लिहाजा साबित हुआ कि हजरत मूसा ने उसको कहा था खुदा ऊपर है। ला हौला, कैसी यार अजीब बात है यार। ये तो सही बात, बड़ी बात है। क्या किसको किस तरह होला कह रहे हैं आप? इस बात हजरत सुने क्या समझे आप? अस्तगफिरुल्लाह, ये बात बताएं, अगर अल्लाह ताला के मुताल्लिक हजरत मूसा कलीम का यही अकीदा था कि खुदा ऊपर है और आपने उसको कहा था अल्लाह ऊपर है, तो जब उसने ये महल टावर तैयार करवाया था इतना बड़ा, तो आज तक दुनिया में उस जैसा टावर जो है, अंग्रेजी तहजीब भी मान रही है तालीम को, उस जैसा टावर नहीं बन सका। तो बात बताएं कि फिरौन जब उस पर चढ़ा था तो हजरत मूसा खुदा से दूर थे, नऊज़ुबिल्लाह, ज़ाते खुदा से, समझना मेरा, ज़ाते खुदा से दूर थे और फिरौन करीब हो गया था। ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये सवाल ही आपका भेजा थे अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है ना। सुनिए, सवाल को बिदअत कह सकते हैं कि ये सवाल पहले पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इस तरह का सवाल जो है वो शरीयत मुताहरा के खिलाफ है। नेमतुल बिदअत तो आ गई, वो तो कह सकते हैं, इसमें क्या है? सवाल तो कोई भी पैदा हो सकता है। आप सवाल को बिदअत फकत कहकर आप किसी को बदमज़हब करार नहीं दे सकते, ये याद रखना मेरे पास। तो लेकिन ये आपकी जो बात है ना कि अबुल हसन शरीफ पर भी आपको जो आप जो कह रहे हैं कि किताब उसकी जो है सारी उसने लिखी, ये बात अभी गलत है। ये तो मशहूर है भाई, आप मजमूल फतवा, मेरी बात सुने, आप मजमूल फतावा, और जब बात आए किसी के खिलाफ तो क्या किया है?
आपने वो देखा है जो सारी किताब तबीन और कस्ब मुफ्तरी वाली किताब? बिल्कुल देखिए, की बिल्कुल देखिए। अब उसके अंदर जो देखें इसी से दलील ले लें। जब उसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के लिए जिहत मकान कोई साबित नहीं होता और उधर जिहत साबित हो रही है, ये क्या कहता है? तबीन के अंदर जिहत साबित करके दिखाएं आप। नहीं, तबीन में अलिसाबा को जो है ना उसमें अलिबाना का एक सफा उन्होंने पहला दिया है, लेकिन फिर मैं भी यही दावा कर रहा हूँ कि चंद फसलें उसकी साबित है, बाकी नहीं है। अरे ये तकी इब्न सुब्की रज़ी अल्लाह तआला रहमहुल्लाह उन्होंने ये तबक़ात शाफ़िई के अंदर तस्रीह किया, मुझे तस्रीह की है जी उन्होंने तस्रीह किया, चंद फसलें हैं सही इसकी। बस ये अखलाक ये जो है ना इनको आपने अपना बनाया हुआ है ना अखलाक हो गया। सुभान ये लोग सुभान हज़रत, लेकिन बात यह है कि वही हक परस्ती पर आए। मैं हक परस्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो ये बात लिखी हुई है, आप यार खुद बताएं यार। मैं फिर वही कहता हूँ, वक्त करे सजदा कर और करीब हो जा। जब टावर बनाया ऊपर चढ़ गया वो खुदा से करीब हो गया, कलीम नीचे है खुदा से दूर है, ये कैसा जुल्म अज़ीम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुफद्दिलूनी अला यूनुस बिन मत्ता, यूनुस बिन मत्ता पर मुझे फजीलत मत दो। किस बात में कहा है बताएं आप? ये क्यों हुजूर ने नाज की है, बताएं इस नाज की वजह क्या है? उसकी वजह यही है ना कि लोग ये नहीं तौहीन न करें यूनुस अलैहिस्सलाम। नहीं तौहीन नहीं, फजीलत। आप फरमाए मुझे फजीलत मत दो, ये नहीं कर रहा है कि तौहीन न करो यूनुस बिन मत्ता की। आप फरमाते मुझे फजीलत न दो, क्या मतलब है फजीलत न देने की? इसका नुक्ता वही है जो इमामुल हरमैन ने लिखा है, जो आप जब आपसे पूछा गया तो आपने बताया था कि मियाँ जी इस वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजूर अर्श पर पहुंचे, हजरत यूनुस मछली की तह के अंदर थे, तो मत ये समझना कि हजरत यूनुस खुदा से दूर थे और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की जात के करीब थे। अर्श पर पहुंचने की वजह से ये मसाफत और बोझ जो है ना ये खुदा और मखलूक के दरमियान साबित करके और कहना हजरत यूनुस दूर थे, तो इस तरह फजीलत मुझे मत देना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा रहा है लिनूरे यहू मिन आयातिना, ये नहीं फरमाया लिनूरे यहू शख्स जाताना, ये नहीं कहा हम जात के यानी दिखाने के लिए हमने सैर करवाई। अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है कि हमने सैर करवाई है महज इसलिए ताकि उसको अपनी आयात दिखाएं। आयात और रब्बे आयात में बड़ा फर्क है, क्योंकि रब की दीद के लिए सैर नहीं करनी पड़ती। देखें हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये उस वक्त दूर रहकर अल्लाह से कलाम कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं और इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी कह रहे हैं। इब्न तैमिया के टब्बर को इतना ही समझ नहीं आया इब्न तैमिया को कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया लौंडी से जारिया से कि ऐन अल्लाह, वहां पर ये मजाज बिल हक के कबीले से ऐन हुक्मुल्लाह ऐन सुल्तानुल्लाह ऐन मुल्कुल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा तो ये था। हाजी ये नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं कि खुदा किधर है। और दूसरी बात अल्लाह का यही मतलब है, क्यों मजाज बिल करिया क्या है? आप कलाम खुदा से कैसे भागते हैं? आप जब कलाम अरब से कैसे भागते हैं? कलाम अरब और कलाम खुदा के साथ तशरीह करना पड़ेगी जी। एन अल्लाह जब कोई आदमी कहता है हाँ एन अल्लाह मसाल करिया, मेरी बात सुने, मसाल करिया का क्या माना होगा? हाँ जी, उधर तो अनिल करिया है, वो तो उसमें क्या अनिल करिया था मसाल करिया। बस्ती से पूछ, अब बस्ती से पूछा जाता है, ये बस्ती वालों से पूछा जाता है। ये तमाम लुगत वाले इजमा कर रहे हैं, बलागत वाले इत्तेफाक कर रहे हैं कि वह अल करिया है, ये मजाज बिल हल्फ है। इसी तरह वहां पर भी मजाज बिल हल्फ है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया लैसा कमिसली शै उससे ऐसी कोई चीज नहीं। जब कोई चीज नहीं, अगर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ऊपर है तो आसमान भी ऊपर है, हजारों चीजें ऊपर है। तो जब है तो फिर तो अल्लाह ताला बेमिसल रहा ना, अर्श भी उसके साथ का हो गया, सब चीजें उसके साथ की ऊपर वाली हो गई, तो लैसा कमिसली कहाँ हुआ? तो मालूम हुआ कहना पड़ेगा जिस तरह इमाम इब्न जौज़ी ने कहा है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की लैसा का मिसल आए, ये बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज में मिसल नहीं कहना। आपकी बात तो मेरी बात सुनेगी आप जारी रहेगी। फरमाए ये देखे ना कि ये जो हदीस है कि ऐन अल्लाह, इसके बारे में क्या अहले लुगत इजमा किया कि इससे मुराद अल्लाह नहीं है, अल्लाह का हुक्म है? हजरत मेरी बात सुने, मुतशाबिहात जो होती हैं हमेशा उनको राजी किया जाता है मुहकमात की तरफ। जब मुहकम आयत लैसा कमिसली आ चुका है तो आप मुतशाबिह को उसकी तरफ क्यों नहीं करते, राजी क्यों नहीं करते? ये कसूर है।
دیکھیں گا لے سکوں کے بعد وہ سمیع بصیر بھی اس کی صفات بھی ہے، اللہ کی صفات ہے، میں شاباش۔ اب ادھر دیکھیں، ہم بھی کہتے ہیں سمیع بصیر ہے، آپ بھی کہتے ہیں سمیع بصیر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمع اور بصر لفظی اشتراک ہے، مانوی نہیں ہے، مانوی اشتراک نہیں ہے، اس کی حقیقت اور ہے، ہماری حقیقت اور ہے، حقائق میں اختلاف ہے۔ لیکن ابن تیمیہ اور اس کے جو ہے وہ ابن عبد الہادی وہ کہتے ہیں قدر مشترک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معنی کے اندر بھی شرکت ہے، حقیقت میں بھی شرکت کچھ نہ کچھ کو ماننی پڑے گی، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی ظلم عظیم ہے۔ نہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کی عبارت کیوں نہیں کرتے یار، کیا کرتے ہیں؟ قدر مشترک ہے، عبارت ملی نہیں، اور اگر وہ عبارت ملے تو دیکھیں گے اس میں صرف سننا مراد ہوگا کہ یہ مثال کے حضرت کیا ہو اللہ کے بندے، پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، سننا صرف اور صرف ہم کہیں گے لفظی شراکت ہے، مانوی اس کی حقیقت اور ہے، ہماری حقیقت اور ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق حقیقت میں کہیں شرکت کرتے ہیں تو یہی شرک ہے۔ یہ تو نہیں کہتے ہیں۔ ہاں تو ابن تیمیہ تو یہی کہہ رہا ہے، وہ قدر مشترک والا یہی کہہ رہا ہے، ابن تیمیہ بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے صرف کیفیت کا پتہ نہیں، وہ یہ نہیں وہ کہتے ہیں صرف کیفیت کا پتہ نہیں۔ حضرت یہ کتنا ظلم عظیم ہے، وہ کہتے ہیں صرف کیف معلوم ہے، کیف کا پتہ نہیں، مخلوق کا سننا معدود سننا ہے۔ ابھی میں ہم کہتے ہیں مانا، جی ہم کہتے ہیں مانا جو ہے معلوم نہیں ہے، اس کا جو ظاہر ہے، تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے اس کو ہم مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو اللہ رسول نے مانا لیا ہے ہم اس کو برحق مانتے ہیں، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے یہ بھی کبھی اور کیا کہ معطلہ اور جامعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کس کا؟ معطلہ فرقہ جو ہے اور جامعہ معطلہ، جی وہ کہتے ہیں، معطلہ اور جامعہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ظالم چیز ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں استوا مانو، وہ کہتے ہیں استوا جو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے، اس کے رسول مراد جانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، وہ پاک ہے، حقیقت اور معنویت کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، کھڈے سے چیز ہی نہیں ہے۔ یار یہ کتنا عظیم فرق، اور پھر آپ اس سے یہ تجاوز عارفانہ نہ بن جائے حضرت، یہ کہیں سے نہیں، وہ استوا کا انکار تو نہیں کرتے، وہ تو تعویل کرتے ہیں، میں سولہ مراد دیکھا نہیں حضرت وہی بات ہے، وہ تو لام الجامعہ تو آپ کو پتہ ہوگی، میں یہود بھی اور لام الجامعہ بھی میں جانتا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، میں تو ابن تیمیہ کی باتوں پر حیران ہوتا ہوں کہ المعطلہ الجہمیہ یعبد آدمن، کیسے بات ہے، عجیب بات ہے کہ ایک ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عرش پر تمکن اور اس کے قائل نہیں ہے، خدا مانتے ہیں، وہ کہتا ہے عدم کو پوچھتے ہیں، اللہ حول۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر چھیڑتا ہوں، یہ آپ کے لیے لطف اندوز ہوگی۔ ہاں جی، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ بائن عن خلق ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اور بائن کا معنی یہ کرتا ہے کہ عرش کے پرلی طرف خدا ہے اور نیچے مخلوق ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا بالکل مسلم عقیدہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا خارج لا داخل ہے۔ اچھا ابن تیمیہ کو اتنا سمجھ نہیں آ سکی بات کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر لا خارج لا داخل کہیں گے، آواز آ رہی ہے حضرت؟ یہ آ رہی بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر لا خارج لا داخل جو ہے نا اگر کہتے ہو تو پھر تو معدوم ہوا، کیونکہ جو لا خارج لا داخل ہو تو وہ تو بالکل معدوم ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، اس تو پھر وہ کیوں، وہ کہتا ہے ارتفاع ضدین ہے۔ اب یہاں پر منطقی چلے گی، ارتفاع ضدین، اس کو پہلے پوچھو ضدین کس کو کہتے ہیں، اور کیا ارتفاع ضدین محال ہوتا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں، اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، ارتفاع ضدین محال نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ارتفاع ضدین اس وہاں پر محال نہیں ہوتا کہ جہاں پر چیز کا ضدین دو ضدوں یا ایک ضد کے ساتھ اتفاق ناممکن ہو۔ ہاں جی، جہاں پر اتفاق ممکن ہو، وہاں پر جہاں پر اتفاق ناممکن ہو وہاں پر دونوں ضدیں نہیں پائی جائیں گی۔ جیسے یہ دیوار ہے، جمادات ہیں، ان کو نہ عالم کہہ سکتے ہو نہ جاہل کہہ سکتے ہو، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے اتفاق کی، نہ علم کے ساتھ نہ جہل کے ساتھ۔ اسی طرح جو جمادات ہیں، جو حیوانات ہیں، ان کو مومن کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتفاق بالایمان، کیونکہ ایمان و کفر یہ ضدیں ہیں۔ تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ اور بن شیخ الاسلام بیٹھا، لوگوں نے اس کو شیخ الاسلام بنا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار عقیدۃ لا خارج لا داخل، اللہ تعالیٰ خروج کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ دخول کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا اس کو لا خارج لا داخل ہی کہنا پڑے گا۔ نہیں وہ یہ تو نہیں کہتے،
وہ کہتے ہیں لا خارج لا داخل لا فوق لا تحت لا امام لا یمین. جی 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 بالکل 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 برحق ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ماننا لازم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صلاحیت نہیں ہے نعوذ باللہ من ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ اتفاق کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک آدمی جب اس کو اللہ کے بارے میں خیال آتا ہے تصور آتا ہے خیالات سے وہ پاک ہے. یاد رکھنا خیالات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. انسان کو بیٹھے انسان کو خیال آتا ہے انسان کو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رب کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نظریں کدھر اٹھتی ہیں؟ سنیے صرف اسماء و صفات کا خیال بلّہ کرنا ہے ذات کا خیال نہیں آ سکتا. ذات خیال سے پاک ہے. اے برطرف قیاس و خیال و گمان و وہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ذات کا جو ہے نا وہ ذات کی معرفت ہمیشہ یہ کائنات جو ہے نا کائنات یہ اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے نا فعل جو ہے فعل الہی ظاہر ہے. فعل سے اسماء و صفات کا پتہ چلتا ہے. اسماء و صفات سے ذات کی دھندلی سی معرفت آتی ہے. اس ذات کی معرفت اس کی حقیقت تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو خیال آتا ہے تو ذات کے متعلق جب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں فرمایا جو خیال آئے دل کے اندر تیرے اس کو لا کے ساتھ نفی کر وہ خدا نہیں کیونکہ خیال مخلوق ہے. کہاں بیٹھے ہوئے حضرت یہ سنیے قرآن پاک فرما رہا ہے وَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ سے پوچھ. اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھنا ہے نا تو کسی معرفت والے سے پوچھ خبر والے سے جو اس کی خبر رکھتا ہے. جو مولوی طبقہ ہے یہ تو بیچارہ پڑھتا ہے تو اس کو پڑھائی سمجھ نہیں آتی پوری خدا کا پتہ کیا بنا. عارفین لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں. یہ وجہ سے خبیر تو اللہ کے رسول ہے فصل کی خبیرہ رسول ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام ہے باقی بات ہے وہ وہی ہے. تو حضرت یہ تو ماننا پڑے گا. میں نے آپ کو ایک سنائی تھی بات ہو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس کی تحقیق کی آپ نے تو ہم شروع کہتے ہیں آسمان دنیا زمین سے آسمان دنیا تک 500 سال کا فاصلہ ہے جی. اس سے اوپر والے آسمان پر 500 سال کا فاصلہ ہے. کرتے کرتے 7 آسمان بینڈ کی پھر اسے کرسی تک 500 سال کا فاصلہ ہے. اس کے اوپر جو ہے نا اللہ رب العزت یہ نہیں. سنو خدا جو فوقیت مکانت ہے یہاں پر مراد ان کی فوقیت مکان یاد رکھنا. کوئی صحابی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے کسی سلف صالحین سے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو خدا کو عرش پر جہت اور مکان کے ساتھ کہتا ہے کہ وہاں پر ہے اور ادھر ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہے ایسے فرمایا وہ خدا کی معرفت رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا. فوقیت مکانت برحق ہے ارتفاع مکانت برحق ہے. ہر چیز سے بلند ہے عالی ہے علو وہ اس کی صفت ذاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ادھر بیٹھا انی الى ربی یہ کیسی عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم خلیل فرما رہے ہیں میں رب کی طرف جا رہا ہوں. بتاؤ ملک کے شام کی طرف جانے والا کیسے کہہ رہا ہے انی ذاہب الى ربی. اگر کہے کہ رب ادھر ہے تو عین اللہ کا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اب کہہ دیں آپ کہہ دیں کہ شام میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا اور آپ فرما رہے ہیں انی ذاہب الى ربی. ارے یار کیا بات ہے. ابن تیمیہ کو کیا جہالت جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی تھی کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں آج کیسے شیخ الاسلام کیسے بنا دیا. جیسے عین اللہ ادھر ہے ادھر الہ ربی ہے. اگر ادھر نہیں مجاز بالحق مانتے تو ادھر بھی نہ مانے اور پھر کہیں کہ اب خدا ملک کے شام میں بیٹھا ہوا تھا. کیا کہیں گے بتائیں. نہیں یہاں پر الہ ربی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب مراد کہاں سے آ گئی. آپ تو مراد کے کہہ نہیں آپ تو تعویل کر رہے ہیں. خدا صفات الہیہ میں تعویل حرام ہے تو کیوں تعویل کر رہے ہیں بتائیں. اگر اعتراف کرتے ہیں تو عین اللہ کے اندر ہم بھی کریں گے. ہمارے جواب یہ عین اللہ کے بارے میں مجھے تعبیر بتا دیں کسی تعبیر یہی ہے. ارے خدا کے بندے قرآن جو فصل بازو بھاگا جب کہیں میری بات سنیں انی ذاہب الی ربی وہاں پر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مکان رب کی طرف جا رہا ہوں. جب الہ ربی ہے تو اے اللہ کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا. ادھر سے آپ ابن تیمیہ کو نکالیں ادھر سے میں نکل جاؤں. یہ جو ہے احکام دیکھ لیں گے دیکھیں تفسیر دیکھنا ہے. اگر تفسیر دیکھنا ہے تو الحمدللہ ادھر بھی تفسیر ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ ملک اللہ. سنیے کیونکہ ضمیر پر
जो हमारे बुजुर्ग लोग ऊपर और अवाम, सुनिए, बल्कि मैं ये इमामों की किताबें पढ़ता हूँ, उसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब अवाम के दिल के अंदर, दिल दिमाग के अंदर अल्लाह ताला के मुतालिक जो नजरिया है उसी को मानना चाहिए बस। हाँ जी, मैंने अवाम से कितने आदमियों से मैंने पूछा, वो जब कहते हैं खुदा वो ऊपर वाला देख रहा है, मैंने कहा क्या बता रहे हो, क्या खुदा को तुम ऊपर समझ? वो कहता है जी हजूर तो खुदा तो हर तरफ है, हर जगह है, हर खुदा तो हम ये कहते हैं कि उसकी बादशाही ऊपर है। कैसी अजीब बात है। किसी से ही पूछा है, वो कोई भी नहीं कहता। मैं ईमान से यार, मैं मेरी बात सुने, मैं इस मसले के अंदर बिल्कुल सच्चा हूँ, नकल बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने अगले दिन एक इफ्तारी के अंदर एक शख्स के साथ, ये शेख हमारे बाबा जी साहब से, तो मैंने उसने कहा जो खुदा ऊपर वाला है वो तो देख रहा है। मैंने कहा भाई ऊपर वाले का क्या मतलब, तुम यार ईमान से बताना क्या क्या समझते हो तुम? उसने कहा जी हर तरफ ऊपर वाला, ये थोड़ा है कि जनाब वो सिर्फ ऊपर, वो अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ, हम ये थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा ये ठीक है बात, तो ये तो अकीदा बिल्कुल सही है। आप देखें यही अकीदा जो है ना कि अल्लाह तबारक के मुताल्लिक जो कहा जाता है या आम इशारा ऊपर को जाता है, पता क्यों किया जाता है? इस वजह से कि जो कायनात नीचे है ना, यहाँ पर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत सल्तनत मखलूक को दे रखी है यहाँ नीचे की। तो अगर नीचे के मुताल्लिक कहेंगे कि जिसकी बात से इधर है तो तौहीद खाले सामने नहीं आएगी। जब ऊपर कहेंगे ऊपर किसी की हुकूमत जो है वो अताई भी नहीं है, जब नहीं है तो हर किसी का ज़हन जाएगा जिसकी हुकूमत ऊपर है। हजरत सैयदना कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात की थी। उन्होंने कहा रब्बुस समावात वल अर्द। अब जब रब्बुस समावात का लफ्ज बोला तो वो लानती ये ज़हन रखता था जो है वो मुजस्समा वाला, और जनाब जी ये इब्ने तैमिया वाला ऊपर बैठा हुआ है, बनाओ जी चले, क्योंकि इसने कह दिया रब्बुस समावात, हालांकि वो तो आसमानों का रब कह रहा है, परवरदिगार ये तुम्हें कह रहे हैं वो ऊपर है। समझ आ रही है हजरत जी? आ रही है, समझ रहे वो ये है। अगर आप सलीमुत्तबा होने का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बात दिल की अथाह गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। साथियों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।